ایک شخص آیا اور آقا کریم کی خدمت میں اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ ہے جس کا اجر زیادہ ہے؟ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں یہی کرتے ہیں کہ میں انویسٹمنٹ وہاں کروں جہاں نفع زیادہ آئے، تو یہ بھی اللہ سے تجارت ہے، ایسی تجارت جس میں نقصان نہیں ہے۔ نقصان تو یہ طے ہے نہیں ہوگا، لیکن نفع زیادہ آئے یہ تو آرزو ہو سکتی ہے تجارت کرنے والے کی۔ تو اس نے حضور کی خدمت میں آ کے سوال کیا، فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے اجر کے اعتبار سے، فضل و شرف کے اعتبار سے، اس حالت کے اندر کہ جب تو تندرست ہو، صحیح ہو، اور تجھے مال کی ضرورت اور حاجت اور لالچ بھی ہو، اور تجھے یہ دھڑکا بھی ہو کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرا کیا بنے گا، خرچ کر دیا تو میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، حالات ایسے چل رہے ہوں، کساد بازاری کا دور ہو، اور تجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں خرچ کیا تو میں خود بھی تو فقیر ہو سکتا ہوں، اور تجھے اس پیسے سے جو تو خرچ کر رہا ہے نفع بخش کوئی کاروبار بھی مل سکتا ہے، اس سے تیرے رزق میں اور تیرے کاروبار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تو کرے، تو فرمایا یہ افضل صدقہ ہے۔ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، نہ یہ کہ جب تیری سانس اکھڑ رہی ہو اور آخری ہچکیاں آ رہی ہوں اور سانس حلق کے قریب پہنچ گئی ہو، اور پھر تو کہے یہ میرا مال فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو نہ بھی کہتا تو یہ پھر بھی تیرا نہیں ہے، اب تو سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اس حالت میں کیا جائے جب بندہ خود تندرست ہو، اس کو مال کی ضرورت ہو، اس مال سے عیش و عشرت کر سکتا ہو۔ عمومی طور پہ جوانی کے ایام کے اندر بندہ کہتا ہے یہ جوڑنے کا وقت ہے، حالانکہ اس وقت افضل صدقے کا وقت ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرو، خدا نے یہ نہیں کہا کہ سارا ہی خرچ کر دو، یہ تو کسی کو اعزاز ملتا ہے، یہ تو صدیق اکبر کا اعزاز ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک اور شخص بھی آئے اور انہوں نے بھی سارا مال دینا چاہا، تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، سارا خرچ نہیں کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لو۔ یہ اعزاز صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میرے دیے ہوئے سے کچھ دو، اب تمہاری مرضی ہے، تم جتنا دے سکتے ہو۔ وہ جوانی میں جب تم صحیح ہو، تندرست ہو، اس وقت تم راہ خدا میں خرچ کرو۔ شہی ہن، تمہیں خود لالچ ہو، انسان کہتا ہے کہ اب میں پیسے جوڑوں گا تو جوڑتے 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 میں بہت جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن صدقے کو ان حالات کے اندر بھی ترک نہ کرے۔ تیسرا، تخش الفقرہ، کہ تمہیں فقر کا اندیشہ ہو کہ اگر میں نے دیا تو آج کل جو حالات ہیں تو میں خود کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، لیکن امتحان یہی ہے جب ضرورت کو محسوس کرو، تمہیں خود فقر کا ڈر بھی ہو، پھر بھی راہ خدا میں خرچ کرو، تمہارا رب تمہیں فقیر نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے قسم کھا کے کہا، ما نقص مال عبد من صدقہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ضمانت دیتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وَتَامُلُ الْغِنَا، اور تم یہ سوچتے ہو کہ یہ پیسے ہم لگائیں گے کاروبار میں، فلاں جگہ پہ انویسٹ کریں گے تو بہت سارا نفع آ جائے گا، بندہ بعض کا یہ سوچتا ہے اس نفع سے پھر دے دوں گا۔ اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ساری زندگی ایسے کاٹ دیتے ہیں کہ اتنے ہوں گے تو دوں گا، نہ اتنے ہوتے ہیں نہ وہ دیتا ہے، کیونکہ یہ لالچ ختم ہی نہیں ہوتا۔